السلام علیکم دوستو، سال کے 11 مہینے ہم دنیا کی بھاگ دوڑ میں گزار دیتے ہیں، لیکن پھر ایک ایسا مہینہ آتا ہے جو ہماری روح کو سکون دیتا ہے، ہمارے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے، ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے، بندے کو اللہ کے قریب لاتا ہے، ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنتا ہے، سب کے دل کو بھاتا ہے۔ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، مبارک ہو کہ رمضان آ گیا ہے، سعادت کا سامان آ گیا ہے، گناہ گارو چلو در خدا پر کہ بخشش کا نشان آ گیا ہے۔ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، بس ہمیں اسے سمیٹنا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور اس کی محبت۔ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں یا کسی کا دل دکھا رہے ہیں تو ہم نے صرف بھوک کاٹی ہے، روزہ نہیں رکھا۔ اس بار ارادہ کیجئے کہ زبان کا بھی روزہ ہوگا اور آنکھوں کا بھی۔ روزہ ہے نام نفس کو قابو میں رکھنے کا، یہ سبق ہے فقط اللہ کی رضا میں جینے کا۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا۔ ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کہ رمضان میں کس طرح وقت کی روٹین بنائیں اور ڈھیروں رحمتیں اس مہینے میں لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، اسے سوتے ہوئے مت گزارے۔ ہر طرف نور کی برسات نظر آتی ہے، رمضان میں ہر دعا میں تاثیر نظر آتی ہے۔ روزانہ کم از کم ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں، صبح سحری سے پہلے یا پھر دوپہر میں یا عصر کے بعد یا پھر مغرب کے بعد۔ عبادت کی ہے لذت اور تلاوت کا نشہ ہے۔ عبادت کی ہے لذت اور تلاوت کا نشہ ہے، رمضان کی ہر ایک ساعت میں اللہ کی رضا ہے۔ رمضان میں اپنے فون کا استعمال 70% کم کر دیں، ریلز دیکھنے کے بجائے ذکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ افطار سے 10 منٹ پہلے کا وقت بہت قیمتی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور یاد رکھیں، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا مت بھولیے گا، جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر عبادت کے اعتبار سے ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت تقریباً 83 سال 4 مہینوں کی مسلسل عبادت سے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ ایک اور مقام پر آقا دو جہاں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا دعا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔
دوستو، یہ رمضان شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان، اسے ایسے گزاریں کہ جب یہ جائے تو ہم گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کی عبادت قبول فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔